عمران خان صاحب کی وہ غلطی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ایک سیاسی رہنما شو ہی چھوڑ کے آج چلے گئے۔ سوچتا ہوں شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں عمران خان صاحب کے ہیں، یہ شیریں مزاری ہیں۔ ہر جگہ چھوٹا جانا ہے کہ عمران خان تانوں نظر آندا ہے، میں نہیں بات کرنی، میں نہیں گل کرنی۔ پچھلے 2 دنوں میں 3 پریس کانفرنسیں کی، تمام چینلز کے کیمرے رپورٹرز نے کور کیا، لیکن کسی ایک ٹی وی پر لائیو نہ چل سکیں۔ اس کیمرے کے سامنے بھی جو ہے میں باقاعدہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے۔ شیخ صاحب کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کہہ رہی ہے اسی نہیں جان دینا، مری والے کہہ رہے ہیں سانو چاہیے، کراچی والے کہہ رہے ہیں سانو دے دیو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں عمران خان صاحب کی وہ غلطی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرا خیال میں جس کا نقصان صرف اور صرف ان کو نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سیاسی رہنما کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو غصے میں ایک ٹاک شو ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کیا معاملہ ہوا، وجہ کیا تھی، یہ ساری تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو جناب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا، اور اس ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر پشاور میں جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ اس کے تناظر کے اندر یہ ہوا تھا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء نے خیبر پختونخوا میں امن کی بحالی کے لیے جو ہے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کا اظہار کیا۔ اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ منگل والے دن جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے اس کے سامنے جو ہے اس ایپیکس کمیٹی کی ساری سفارشات جو ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ تو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، میری نظر میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب خان صاحب کی جانب سے جو ہے جو میری نظر میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک ایسی غلطی جس کا نقصان ان کو تو ہوگا ہی ہوگا لیکن پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گی، باقاعدہ طور پر اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اچھا، اب میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑے ایگوئسٹ انسان ہیں، وہ اپنی ایگو جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں وہ کرتے، ان کی ایگو سب سے پہلے آتی ہے۔ لیکن سیاست جو ہوتی ہے نا، سیاست اس کے اندر آپ کو اگلا شخص کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو، زہر لگتی ہو اگلے کی شکل، لیکن آپ پھر بھی ملک اور قوم کی خاطر اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک جو بڑی اچھی بات کی تھی وہ تب ہوا تھا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت نواز شریف اور عمران خان نے اکٹھے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اتنا اچھا امیج آیا تھا اس پریس کانفرنس سے کہ 2 بڑے لیڈر جو آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا ہوا تھا نواز شریف کے خلاف، لیکن اس اے پی ایس کے واقعے کی وجہ سے سب اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پہ 100 افراد شہید ہوئے ہیں ایک دہشت گردی کے واقعے میں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی ایگو کو مار دیتے اور مار کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرتے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے جس میں سے وہ باہر نکلنا ہی جو ہے اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتے؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو منع کیا ہے، آپ اگر میرے پچھلے 2-3 مہینے کے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں، معیشت کا معاملہ ہو، سیکیورٹی کا معاملہ ہو، میں ہمیشہ بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ ان تمام سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب نے حکومت کی جانب سے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا اور انہوں نے بھی اپنی ایگو کو مار کے سب کو بلایا، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی بلایا۔ تو کوئی جواز نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر اب جو تعویل دی گئی ہے ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری تو ایک شیئر کی ہے نا، اس کے اندر بھی جو ہے مطلب اتنی غلطیاں ہیں، ذرا سنیے۔ عمران خان صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ اس امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا میں مانتا ہی نہیں نا انہوں نے۔ 10 ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی، ننگی فسطائیت کے ذریعے جمہوریت کے قتل، قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے خاتمے اور دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دیے جانے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ بات یونٹی کی ہو رہی ہے، یہاں پہ اکٹھے بیٹھنے کی ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ اگلے لیڈر کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اتنے بے شرم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کب آپ یہ جو تخت آپ نے اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کب اس سے اتریں گے؟ یہ کوئی موقع ہے بیٹھ کے ایک دوسرے کو تو بے شرم ہے گیا، تو ہو گیا، یہ پھر بھی اچھا۔ ویسے وہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بات کی تھی کہ مجھے شک ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ شیریں مزاری کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو یاد ہوگا ایک اسپیسز کے اندر جو وہ غلطی سے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ان ہو گئی تھی، بعد میں انہوں نے چینج کیا تھا اور اپنے اکاؤنٹ سے ان ہوئی تھی۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ الفاظ جو ہیں عمران خان صاحب کے ہیں یا شیریں مزاری کے ہیں۔
لیکن جس کے بھی ہو میرے خیال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اور یہ الفاظ کا چناؤ خود اٹ سیلف ایک بے شرم حرکت ہے یہ، کہ آپ کو یہاں پہ اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے نہیں یار، ان 100 لاشوں کی وجہ سے، ان 100 شہداء کی وجہ سے بیٹھ جاؤ یار، اور بیٹھ کے مل کے ریزالو کرو۔ آپ نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے فن خان نہیں ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے اس ملک کے مسائل حل کر لیں گے۔ عوام کے ووٹوں کے اندر آپ کا بھی ایک شیئر ہے، شہباز شریف کا اپنا شیئر ہے، اور آصف علی زرداری کا بھی اپنا شیئر ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اپنا شیئر ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں ہیں میرے بھائی، کل کو جو بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہ 23 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہوگا، اور اپنے آپ کو اس سسٹم سے نکال کے قومی اسمبلی میں استعفے دے دیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسی واپس ہی نہیں جانا، پھر جا کے یہ ہمارے استعفے نہ منظور کریں، ہم اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بھی توڑ دیں، یہ ایک اور غلط قدم۔ آپ اپنے آپ کو خود اس سسٹم میں سے باہر نکال رہے ہیں۔ جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس سسٹم میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، بس میں نے نہیں چلنا، کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی یہ جو ایگو ہے نا، اور یہ اس طرح کی حرکتیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ اپنے دور حکومت میں بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر، فیٹف کے اوپر میٹنگز ہوتی تھی اور عمران خان صاحب اس کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے، یہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ بھائی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یہ جو آپ کی یہ جو ذہنیت ہے نا، آمرانہ ذہنیت ہے کہ بس میں ہی کلنا ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے، نکلیں اس میں سے باہر۔ آپ اپنا تو نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ آپ کے خیال میں سسٹم رک جائے گا؟ سسٹم نہیں رکے گا، سسٹم چلتا رہے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اتنا بھی تپڑ نہیں رکھتا کہ کوئی اس شخص کو سمجھا دے جا کے کہ یار آپ کا صرف آپ کا اپنا نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس پہ بلکہ رپورٹ بھی آئی سامنے کہ جناب وزیر اعظم نے یہ کہا، انہوں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن بغیر نام لیے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک پارٹی کے لیڈر دہشت گردوں کو بسانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اپنوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ آپ تحریک طالبان پاکستان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک انٹرویو آپ کا بھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ جی وہ تحریک طالبان جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے بات کرنا چاہ رہے تھے جس کے اوپر ان کو کریڈیبل لگے، وہ تو انہوں نے پھر میرا نام لیا، تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو قاتل ہیں، جنہوں نے ہمارے معصوم بھائیوں کے قتل کیے ہیں، آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ملک کے وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا پرائیورٹیز ہیں، میں نے تو کدی لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا میتھس دا فارمولا ہے جڑا سانوں نہیں سمجھ آ رہا کہ 2+2 4 ہوتا ہے۔ بھائی یہ آپ 2+2 کو 22 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا اس طرح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل لے لیجئے، میں اور کیا مثال دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگزامپل لے لیجئے۔ کفار کے ساتھ جا کے معاہدے کیے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جا کے نہرو کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ ٹیبلوں کے اوپر بیٹھے اور جا کے مذاکرات کیے۔ وہاں پہ تو اختلاف مذہب کی بنیاد کے اوپر تھا، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھے وہ۔ بڑی سے بڑی جنگیں بھی جو ہوتی ہیں نا، بڑی سے بڑی جنگیں جہاں پہ لاکھوں لوگ قتل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بھی جو ہیں جا کے میز کے اوپر ہی حل ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے، نہیں میں گل نہیں کرنی، میں تو گل کرنی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پیچھے رہ جائیں گے آپ۔ لیکن آپ کی اس انا کے پیچھے ملک کا نقصان ہو جانا ہے۔ ہماری اس کرنٹ جنریشن کو تو آپ نے ویسی جو ہے وہ مطلب جو بنا دیا ہے آپ نے کہ وہ کسی سے سنتے ہی نہیں گئے، ہر جگہ چھوٹا جانا ہے کہ عمران خان تمہیں نظر آتا ہے بیگ اے نوی جنریشن چھوٹا جائے عمران خان، میں نہیں بات کرنی، میں نہیں گل کرنی۔ جو ضدی بچہ ہوتا ہے نا اس کو پہلے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اگلا سٹیپ ڈانٹ کا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا والا سٹیپ اگلا مار کا ہو۔ سسٹم میں واپس آئیے، سسٹم کا حصہ بنیے، سب کے ساتھ مل کے چلیں ساتھ۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے زمان پاک اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ۔
تو وہاں پہ اسد عمر صاحب، اعجاز چودھری، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی ان کا ویلکم وغیرہ کیا. تو یہ فواد چوہدری صاحب کی پہلی ملاقات تھی ریلیز ہونے کے بعد، ان کی عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات تھی. تو اچھا لگا، چہرے کے اوپر جو ہے دوبارہ ایک مسکراہٹ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے وہ جو 10-15 سیکنڈ کے وہ جو کلپس تھے وہ تو بڑے دردناک تھے، تو اچھا لگ رہا تھا کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ اسمائل آ رہی ہے. دیٹس گڈ، اچھی بات ہے. لیکن شہباز گل صاحب نے ایک 2 ٹویٹس کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، مقدمات اور گرفتاریاں تو بہت سارے اور لوگوں کی بھی ہوئیں، لیکن وحشی تشدد صرف مجھ پر. ECL میں نام صرف میرا اکیلے کا، کورٹ میں ٹرائل صرف میرا، تقریباً 40 دن جیل میں، میری بیوی پر جھوٹا کیس بنایا، میرا قصور کیا مڈل کلاس ہونا ہے؟ پہلی بات تو شہباز گل صاحب آپ مڈل کلاس نہیں ہیں، یہ ذرا سب سے پہلے تو ایک تو یہ ڈبیٹ نا آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی سوشل میڈیا کو بڑی چلی تھی. وہ ایک بڑا مشہور پوڈ کاسٹ کرنے والا لڑکا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ جی میں مڈل کلاس ہے گیا. تو وہ جو صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے پھر اچھی خاصی ستھری کی وہاں پہ کہ بھائی جان کہاں سے آپ مڈل کلاس ہیں، آپ تو انٹرنیشنل ٹور کر چکے ہیں. تو بھائی آپ شکاگو کے اندر آپ رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا خاصا پیسہ آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ. اگر نہیں مطلب آپ بتانا چاہتے تو ہم بتا دیتے ہیں. اسلام آباد میں اور پنڈی کے اندر میرے خیال میں اسلام آباد میں ماشاءاللہ آپ کا ایک فارم ہاؤس بھی ہے، اچھی خاصی آپ کی ماشاءاللہ پراپرٹی ہے. تو ابھی جب چھاپا پڑا تھا آپ کے ادھر فلیٹ سے تو وہاں پہ سیٹلائٹ فون تک برآمد ہوا تھا. ایک کیڑا مڈل کلاس بندہ ہے جہاں کول بھائی جان سیٹلائٹ فون بھی ہوتا ہے؟ ذرا مجھے ملائے تو صحیح. سیٹلائٹ فون پتہ ہے نا مطلب کتنے کا آتا ہے اور اس کی آؤٹ گوئنگ کال کتنے کی ہوتی ہے؟ تو یہ کون سا مڈل کلاس ہوتا ہے بھائی جو جس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے؟ ہاں باقی چیزیں آ جائیں، اس کے اوپر آ جائیں. وحشی تشدد ہوا، غلط ہوا. میں نے ہمیشہ اس بات کی مذمت کی ہے. غیر انسانی سلوک تھا، لفظ مجھے یہ استعمال کرنے دیں کہ غیر انسانی سلوک تھا جو آپ کے ساتھ ہوا. ECL میں نام آپ کے اکیلے کا کیوں؟ باقیوں دے بھی پا دیو، بالکل ڈال دیں، باقیوں کے بھی ڈال دیں. وہ میں اس لیے بات یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی بڑی جلدی کرتے تھے، یہ 1 منٹ لگاتے تھے سب کے نام ECL میں ڈالتے تھے آپ لوگ، یاد ہے آپ کو؟ کورٹ میں ٹرائل صرف میرا نہیں، آپ کا اکیلے کا نہیں ہو رہا، باقیوں کے بھی ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، باقیوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب کے اپنے کیسز چل رہے ہیں. میری بیوی پر جھوٹا کیس بنایا. اب یہ چونکہ ہماری بھابھی کی بات ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. کیس مجھے میرے خیال میں آپ اسی کیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے جو ہے PhD کرنے کے لیے گئی تھیں اور پتہ نہیں کتنے سال تک واپس نہیں آئیں، جبکہ وہ ایک شیورٹی بانڈ میرے خیال میں سائن کر کے گئی ہوئی ہیں کہ اتنے وقت میں انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آئیں. تو وہاں پہ پاکستان کی جو میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے انہوں نے ان کے پیسے وغیرہ روک لیے، بند کر دیے. تو یہ کیس اب یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے یہ تو ظاہری بات ہے، مطلب کوئی جو فورم ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی پچھلے 2 دنوں میں 3 پریس کانفرنسیں کی، ایک اسلام آباد عدالت میں پیشی کے بعد، ایک اسلام آباد سے فواد اور حماد کے ساتھ، ایک آج لاہور ہائی کورٹ میں. تمام چینلز کے کیمرے رپورٹرز نے کور کیا لیکن کسی ایک ٹی وی پر لائیو نہ چل سکیں. شہباز گل صاحب کو اس بات کا افسوس ہے کہ جب انہوں نے گفتگو کی تو وہ گفتگو ٹی وی کے اوپر نہیں نشر ہوئی. شہباز گل صاحب میں کیمرے کے آگے آپ کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں بڑے مؤدبانہ انداز میں، اور میں نے اپنی ٹیم سے بھی کہہ دیا اور میری ٹیم نے آپ سے رابطہ کر لیا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ پیغام مل چکا ہے واٹس ایپ کے اوپر. میں ٹی وی یہ اس کیمرے کے سامنے بھی جو ہے میں باقاعدہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے، میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، میں آپ سے کراس کویسچننگ بھی نہیں کروں گا، چلیں اور بولیں. مطلب مجھے پتہ ہے ہمارے کراس کویسچنز جو ہیں وہ PTI کو بہت برے لگتے ہیں، نہیں کریں گے. آئیے بیٹھیے، اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. میرے یہاں پہ بیٹھنا ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا چاہیں ادھر بیٹھیں، سما پہ جہاں میں پروگرام کرتا ہوں وہاں پہ آنا چاہیں وہاں پہ بیٹھیے. اسپیک یور ہارٹ آؤٹ، کوئی سینسر نہیں کیا جائے گا آپ کو، اور میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں. آپ میرے بہت بڑے ناقد رہے ہوئے ہیں، بہت الاپ شلاب گفتگو آپ نے میرے بارے میں کی ہوئی ہے، جھوٹ بولا ہوا ہے، میں لٹرلی کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میرا کام ہے انٹرویوز کرنا،
چاہے کوئی بھی ہو, چاہے مجھے کسی سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو. تو آئیے میں آپ کو یہ باقاعدہ انویٹیشن دیتا ہوں, تشریف لائیے اور بولیے, بتائیے رام کہانی, جو پوری آپ اپنی آپ بیتی سنانا چاہتے ہیں سنائیے لوگوں کو. میری طرف سے آپ کو یہ انویٹیشن ہے. اور جہاں پہ انویٹیشنز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور خبر لے لیجیے جو میں نے آپ کو اس میں ویلاگ کے شروع میں کہی کہ ایک سیاسی رہنما شو ہی چھوڑ کے آج چلے گئے. اچھا وہ شو کس کا تھا؟ وہ بھی میرا ہی شو تھا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما تو ناراض ہوتے ہیں, ہم سے نون لیگ کے رہنما بھی ماشاءاللہ ناراض ہو گئے. ناراض کرنا تو ساڑھا مطلب ایک ہمارے لیے روز مرہ کا کام ہے نا. اچھا سیاستدانوں کی ناراضگیاں تو ہوتی ہیں, ہماری تو بیگم صاحبہ بھی ہم سے ناراض رہتی ہیں, ان کی بھی ناراضگی اپنی چلتی رہتی. تو سانو تو مطلب ساری ناراضگیاں برداشت کرنی پڑیں. چلو خیر وہ تو میں خیر لائٹر نوٹ میں کہہ رہا تھا. لیکن وہ کون ناراض ہوئے جی؟ میاں جاوید لطیف صاحب. وہ شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, وہ موجود تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب تھے, اطہر کاظمی صاحب موجود تھے. گفتگو شروع ہوئی کہ جناب یہ فواد چوہدری صاحب نے جو کچھ کہا ان کے شو کے اندر, کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر, اور کیا موجودہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں فواد چوہدری صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو اطہر کاظمی صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے درمیان ذرا بحث شروع ہو گئی کہ کیا شیخ رشید نے بلاول بھٹو کے بارے میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے کیا وہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے, اور کیا یہ کہہ دینا, گالیاں دے دینا یا نازیبہ زبان استعمال کرنا اس پہ برداشت ہونی چاہیے یا قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تو اس پہ قاہرہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کے منہ میں آیا آپ بول دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی میرے خلاف کارروائی بھی نہ ہو. تو وہ بحث آپس میں بہت زیادہ لمبی ہو گئی. تو میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کچھ ناراض ہوئے, انہوں نے وہ کان میں جو لگا ہوتا ہے ہینڈز فری وہ اتارا, اپنا مائک اتارا اور وہ اٹھ کے چلے گئے. تو ہم نے بھی کہا جی ٹھیک ہے, خالی کرسی جا رہی ہے, نون لیگ کی تو جان دو, پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے تو نہیں آپ کو شو سے اٹھایا, آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے گئے ہیں. اچھا باقی چینلز میں نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ کٹ کر دیا جاتا ہے, وہ جو ونڈو ہوتی ہے نا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ. میں نے اپنی ٹیم سے کہا, میں نے کہا جی دکھائیں خالی کرسی, جتنی دیر نہیں آتے نہ آئیں, اینڈ تک نہیں آتے نہ آئیں, شو نہیں رکے گا, دا شو مسٹ گو آن. تو اچھا وہ اس کی ناراضگی کس بات کی تھی کہ جی مجھے ٹائم نہیں دیا آپ نے. تھوڑا سا دل بڑا کیا کریں, سب کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ایک شو چل رہا ہو تو سب کو ہی ایکول ٹائم ملے. کبھی کوئی گیسٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈسکشن, اب یہاں پہ چونکہ ڈسکشن بلاول بھٹو سے متعلق ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو سے متعلق ڈسکشن جو ہے وہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہی کریں گے نا, یا وہاں پہ اطہر کاظمی صاحب ایک تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو ہوا کیا. بہرحال لیکن مطلب آئی وانٹ ٹو سے کہ گڈ آف ہم کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے خود ہی اور آ کے بیٹھ گئے شو کے اندر. تو میں صرف ذرا ایک میسج دے دینا چاہتا ہوں تمام سیاستدانوں کو. مجھے پتا ہے میرا ویلاگ جو ہے وہ پاکستان کے تمام تقریباً سیاستدان جو ہے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میرے شو میں اگر آپ اٹھ کے جائیں گے نا نیکسٹ ٹائم تو کیمرہ اسی طرح کٹ رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اگر یہ کرنا چاہے گا تو یو ول امبیرس یور سیلف, ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم سب کو موقع دیتے ہیں, سب کو ایکول ٹائم دیتے ہیں. تو اور ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں, بھائی ساڈے کو سارے ہی ناراض رہتے ہیں, تو ہم سے نون لیگ والے بھی ناراض ہی رہتے ہیں. ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی خالی کرسی دکھائی تھی ہم نے, وہ بھی مرتضیٰ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, وہ ماشاءاللہ ٹائم کمٹ کر کے آئے نہیں تھے پروگرام کے اندر, ہم نے ان کی بھی خالی کرسی دکھا دی. اور وہ خالی کرسی ان کے اپنے گھر کی تھی, ہماری ڈی ایس این جی وین گئی ہوئی تھی تو خالی کرسی وہ ان کے اپنے گھر کی تھی. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ پہنچے ہی نہیں وہاں پہ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پھر خالی کرسی دکھا دیں, پھر یہی ہو سکتا ہے, وہ ہے ہی نہیں جب وہاں پہ. بعد میں وہ فون کے اوپر پھر آئے تھے حسن مرتضیٰ صاحب, بعد میں فون کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا جی وہ میں کہیں پھنس گیا تھا تو میں آ نہیں سکا. میں کہا جی آپ کو انفارم تو کرنا چاہیے نا, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں کم از کم اتنا ہی انفارم کر دے کہ میں نہیں آ سکا. تو انہوں نے کہا جی آپ مجھ سے فون پہ بات کر لیں. میں نے کہا جی فون پہ کیا بات کرنی ہے, بس ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. تو رویوں کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ذہن میں رکھیے گا الیکشن ایئر ہے, تھوڑا سا اس بات کا لحاظ کیجیے گا. شیخ رشید صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو شیخ رشید صاحب کے خلاف جناب کراچی میں ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. موچکو تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے, اور وہ جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ بلاول بھٹو کے خلاف جو غیر اخلاقی زبان انہوں نے استعمال کی تھی اس سلسلے میں ہوا ہے. کراچی کی پولیس ٹیم جو ہے اسلام آباد پہنچ گئی ہے, اور
یہ اس میں جو ہے وہ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے خبر میں تو یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کراچی، اور اب ان کو ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کہہ رہی ہے اسی نہیں جان دینا، مری والے کہہ رہے ہیں سانو چاہیے، کراچی والے کہہ رہے ہیں سانو دے دیو۔ ویسے میرے دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کراچی چلے گئے نا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے ان کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور جو انہوں نے الاپ شلاب بولا، ایک تو آصف علی زرداری پہ قتل کا الزام کہ جی یہ قتل کا پلان کر رہے ہیں، پھر بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے گندی گالیاں دی ہیں۔ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ان کی جنس کے اوپر بھی، وہ تو پہلے بھی کرتے رہے، انہوں نے گندی گالیاں دی، نعرے لگوائے لوگوں سے۔ تو اگر یہ کراچی چلے گئے تو حالات جو ہے نا میرے خیال میں شیخ صاحب کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، آئی ہوپ ایسا نہ ہو۔ ظاہری بات ہے میں یہ نہیں چاہوں گا کسی کے ساتھ ناانصافی ہونی چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کے بس کام ہو، لیکن قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں ان کو، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں نا، تو وہ جتنا نیچے لونڈا لپاڑا ہے نا، وہ کہتا ہے جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر سانو انہوں نے ایک گال کڈی ہے اسی 5 کٹاں گے۔ یہ ایک گالی اگلے کی برداشت جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر اگلا وہ جو نیچے سارے تتر بتر اور لونڈے لپاڑے جتنے ہوتے ہیں نا وہ پھر 5 دیتے ہیں۔ آپ ایک کو ٹھیک کر دیں، 5 آپ ہی سیدھے ہو جائیں گے، ہیڈ لونڈا لپاڑا تے جنے بھی ہے نا یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔